هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا صاحبي يا حبيب الله ثم اللہ نبی کی جستجو ہے ثم اللہ نبی کی جستجو ہے ماشاءاللہ پہلے تعلیم ہے میں بھی تعلیم سے وابستہ ہوں بچوں کو الف سمجھ نہیں آ رہا تھا تو کہا کہ ساتھ انار ڈالو بچہ انار دیکھے گا تو الف کو سمجھ جائے گا بے کے ساتھ بکری ڈالی تھی اب غلط ڈال رہے ہیں تو ہمارے زمانے میں بکری ہوتی تھی ہم بکری کو دیکھتے تو بچہ بے کو سمجھ جاتا تھا تو کہا اللہ کے ساتھ محمد ڈال دو بندہ محمد کو دیکھے خدا کو سمجھ محمد سو بسو ہے خدا کی جستجو والوں سے کہہ دو خدا کی جستجو والوں سے کہہ دو لباس مصطفیٰ میں من رانی فقد الحق جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا خدا کی جستجو والوں سے کہہ دو لباس مصطفیٰ میں ہمارے سور میں ابو بکر صدیق عقیدہ میں دیکھوں بس انہی کو دیکھوں جیسے ریل پہ قرآن پڑھا ہوا ہے ایسے محمد عربی کا روح زیبا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دامن میں ہے میں دیکھوں بس انہی کو دیکھوں یہی میری نمازیں وضو ہے یہی میری نمازیں وضو ہے عبدالصلاح کے بعد نہایت عزتوں کے لائق حضرت علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام نوجوان دوستوں عزیز بچوں تقریر تو سیدنا علی شاہ صاحب نے قدیم میں صرف آگے لگوانا چاہتا ہوں مکہ معظمہ کا بہت بڑا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بہت وسیع کاروبار کے مالک ہیں ماں باپ کے اکلوتے بیٹے
مکے کی مضافات میں رہتے تھے، بہت کم مکے آنا ہوتا تھا، آپ کے غلام یہ کام سارا سنبھالتے تھے۔ ایک دن کسی کام کے لیے مکہ معظمہ تشریف لاتے، اتنی اچھی لگتی تھی کہ جب بھی کوئی یمن میں آپ کا قافلہ جاتا تو اسے تنبیہ کی جاتی تھی کہ جو سب سے عطر اچھی ہوئی وہ بے شک مہنگی بھی ہوئی تو لے کے میرے لیے آ گیا۔ بہت اچھی عطر لگا کے مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزر رہے، قسمت نے اگڑائی لی، اس گلی میں آ گئے جو جہاں پہ میرے آقا کا در انور تھا۔ ابھی گلی میں داخل نہیں ہوئے تو حضور اپنے در انور سے باہر نکل گئے، 2-3 صحابہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، انہوں نے خوشبو مصطفیٰ سنائی تو تیز قدموں سے چلے آواز دی، اے حسین و جمیل شخص، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ آپ نے اتنی اچھی خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ حضور جانے عالم ہو گئے، جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو پھر دیکھتا رہ گیا، اس چہرے کی قسم رب نے اٹھائی تو رب نے بنایا بھی ایسا کہ جناب آدم علیہ السلام بیت المقدس میں آئے ہیں، نماز پڑھی تو بابا جی بیٹھے نہیں، مسجد اقصیٰ میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے لوگ کی پوچھا جدے ادھر، اس سے پہلے آپ بڑے انداز سے بیٹھے ہوئے تھے، جب سے میں نے دیکھا ہے نماز ختم ہوئی آپ بیٹھے نہیں ہیں، فرمایا میں اپنی قسمت میں نازا ہوں کہ آج میں حضور کا مقتدی بن گیا، ولولہ یہ جذبہ مجھے بیٹھنے نہیں دیا، یہ عشق یہ ولولہ ہے بس میں پھر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا حضور کو تو دیکھتے رہ گئے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے روکا ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں میں خوشبو کا بڑا شوقین ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں یہ خوشبو جو آپ لگا کے آئے کبھی زندگی میں نے لگائی نہیں ہے، ملی نہیں ہے، پوچھ سکتا ہوں یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ حضور جلوہ سرور گورے صلی اللہ علیہ وسلم لبہائے مبارک میں جنبش فرمائی پھول جڑنے، ارشاد فرمایا خوشبو تو ہر روز ہم سے بھیک مانگنے آتی ہے، آپ نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، خوشبو ہم سے بھیک مانگتی ہے اور خوشبو ہی کی بھیک مانگتی ہے۔ دیکھا آپ کا تعارف کروائیے گا، تعارف کروایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کا رسول کہتے ہیں، میں محمد ہوں، پیغام دیجئے، پیغام دیا تو ہاتھ میں دیا، میں آپ کے دستے مبارک پہ اسلام قبول کرتا ہوں، گھر گئے بڑے نازا نے پوچھا اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں دیکھا، اب آج میں حضور کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، اس نے کہا سنو اپنے یہ الفاظ واپس سنو، محبت اور جذبہ یہ ہے، عجم پیر بھی غلام بھی سارے اچھے اچھے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنا گھر بار اسلام کے لیے چھوڑا، اب جب تکبیر کی تجوری بھر جاتی ہے تو کہتا ہے لوگوں سے مانگنا گناہ ہے، جب تجوری بھر گئی جب تو لیتا رہا اس وقت تو جائز تھا، اب جب تجوری بھر گئی تو کہتا ہے اب لینا ہے، ہم نے وہ عقیدہ نہیں لیا، ہم نے نہ کسی شخصیت کی ہم نے کبھی پرستاری کی، ہم حضور سرور دین کے ماننے والے جب سے ممبر و محراب سے جھوٹی باتیں شروع ہو گئی ہیں، درائتیں اور روایتیں شروع ہو گئی ہیں، اس وقت سے لوگ ہم سے مترفع ہوتے ہیں کہ ان کے درباروں پہ جاؤ تو لیتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ بھی پوچھتے نہیں کسی سے قرض لے کے تو نہیں آیا، جیبیں بھرتے ہی چلے جاتے ہیں، جب جیب بھری جاتی ہے تو کہتے ہیں اب کسی سے مانگنا شرک ہے۔ ہم نے حضور کے دربار سے سیکھا ہے اور اپنے اچھے اچھے استادوں سے سیکھا ہے کہ جب بندہ پہلے آئے نا تو سمجھ جانا چاہیے کیسا ہے، تو جب ماں سے اس نے دیکھا تو کہا ابھی ان کپڑوں کو اتار دو ورنہ میں کھانا کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کی ساری آسائشیں تم پہ نچھاور کر چکی ہوں، اب یہ ساری آسائشیں میں وہاں سے دیتی ہوں، وہاں سے کہا کچھ ٹاٹ کر کپڑے سے میں اپنے شرم تو ڈھانپ سکتا ہوں، شام کے وقت حضور کے مسجد نبی میں آ گئے،
حضور باہر نکلے دیکھا یہ وہی اس سب دنوں میں حضور کے پاس گئے کہا کہ حضور آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا تو وہی ہے جو اچھے کپڑوں میں آپ کے کلمہ پڑھا تھا. رو پڑے پھوٹ پھوٹ کے رو بس کی بھگوان نے گھر سے دیکھا دیا ہے ساری ایسائشیں نہیں ہیں. اب غیب کر جاننے والا نبی کہتا ہے سنو یہ ایسائشیں دنیا کی کچھ نہیں ہوتی جسے مصطفیٰ اپنے دل میں بسا لے اور جو اپنے دل میں مصطفیٰ کو بسا لے وہ سب سے جمیل شخص ہوتا ہے. گھبراؤ نہیں تم ہمارے ساتھ قیامت کے دن ایسے اٹھو گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اس کا قرب پاؤ گے اور جاتے جاتے اسلام کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور تم ہاتھ میں اس کو سنبھالتے ہوئے لہراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. اور میرا زیادہ قرب چاہتے ہو تو مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو. جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگو گے تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھو گے. اس لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے. ایک بار حضور پر کے پڑھیے درود و سلام. آیت کریمہ کا ترجمہ اور پھر میں جیسے پروگرام میں وہ چلایا آیت کریمہ جو میں نے شروع کی ہے وہ ہوا سے ہوا اللہ سے علماء جانتے ہیں ہوا مرفوع متصل ہے الذی موصولہ ہے اور دونوں کے معنی ایک ہی ہے. دونوں کے معنی ایک ہی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. آئے تھوڑے سے ہی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. رب کہتا ہے مجھے تھوڑے ہی پسند ہے اس لیے مصطفیٰ کے ساتھ تھوڑوں پر رکھا ہے اور تھوڑے بھی ایمان والے ہو تو وہ مجھے اور زیادہ اچھے لگتے ہیں. مجھے آواز میں سبحان اللہ. والذی وہ ہے ہوا کو الذی وہ ہے ارسل رسولہ بالہدی جس نے اپنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اے اللہ درود بے علیہ آپ کی ذات مقدسہ پر وآلہ اور آپ کی آل مبارک پر وسلم اور سلام کی بھی بے آگیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل درود شریف ہے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے جس نے اپنے حبیب کبریا کو اپنے رسول معظم کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا. رب العالمین فرماتے ہیں اپنے حبیب کو وہ دین دیا جو تمام ادیان پہ غالب ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. میرے محبوب آپ کا میلاد کوئی منائے یا نہ منائے آپ کو کوئی چاہے یا نہ چاہے آپ سے کوئی محبت کرے یا نہ کرے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. آپ کے لیے اللہ کافی ہے وہ گواہ کافی ہے. جب منافقین مدینے میں آئے کلمہ بھی پڑھا نبی کی تعظیم کی بجائے گستاخی کرنے لگے. قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. میرے
محبوب پہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابی ایمان لائے. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. وہ کہنے لگے ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے. جان ان کی جاتی ہے تیر سینے میں پیوست ہوتا ہے. جواب دیتا ہے فزتو برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سب سے عظیم جانے نا جی, سب سے عظیم. جب ہم ختم نبوت میں تاجدار ختم نبوت میں ہم نے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے جو آستانے سے اٹھے اور ان کے گیت ہم گاتے. بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا جو ممبروں میں رات سے آگے نہیں چلے, ہم ان کو ان سٹیجوں پہ بٹھاتے ہیں. پتہ وہ چلا وہ جو معذور شخص ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ پوری دنیا کی ریبر بن کے کھڑا ہوا ہے. اور حضور سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تاجدار ختم نبوت کا محافظ بن کے کھڑا ہے. پیر تو وہ ہے, عالم تو وہ ہے, جانے والا تو وہ ہے. میں نے کہا وہ تو بے وقوف ہے. پیروں نے بھی کہا وہ بے وقوف ہے. ہم نے جب دیکھا تو ورس لکھا ہوا ہے تو اس کے پاس کیا جائے. اس نے ہمارے نبی کے لیے کتنی آواز اٹھائی, اس نے دستار اور چوبے کے اور کیا دیکھے, اس نے نبی کے لیے کیا خرچ کیا ہے. اس لیے یاد رکھو اور اس پیر کی تعظیم کرو جو نبی کی تعظیم کرنے والا ہو. ہم لعنت دیتے ہیں ایسے پیروں پہ جو بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور ان کے جناب چمچے بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے پیروں کو ماننے والے کیوں جی جو گھر سے نکلے گے وہ کیا پیر ہے. انہوں نے بھی کہا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اب کہتا ہے بے وقوف تو یہ ہے جو میلاد کے پیسے خرچ کرنے پہ بات ہے تو کہتے ہیں یہ کسی غریب کو دے دیتے. جو آپ نے موبائل رکھا ہوا ہے 30,000 کا یہ نہ لیتے کسی غریب کو دے دیتے. یہ جو آپ چلا لگاتے ہیں یہ سارے پیسے جا کے کسی غریب کو دے دیتے. یہ جو آپ دستار فضیلت میں جشن منا رہے ہیں یہ کسی غریب کو پیسے دے دیتے. وہاں پہ جائز ہے اور میلاد کے تمہارے پیٹ میں فروغ پڑتی. لیکن انہوں نے یہ ہے کہ ہمارے ممبر و محراب میں وہ لوگ آ گئے جو صرف شعر و شاعری پڑھنے والے. میں نے کئی علماء کو سنا ہے, تب مقررین کو سنا ہے, جب ان سے کہا کہ اس کی ذرا صرف املاوی ترکیب کر دو وہ میں دیکھنے لگا. یاد رکھیے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا فتویٰ ہے جو شخص ناسخ منسوخ کو نہ جانتا ہو وہ جائے نہیں. ہمارے کتنے مولوی ہیں جو ناسخ منسوخ کو جانتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں آیت قرآن مجید میں کتنی منسوخ ہے, کتنے کا حکم لاگو ہے اور کتنوں کا نہیں لاگو ہے. اور صرف جناب تقریر کر کے اتنا شروع کر کے وہ جا رہے ہیں. اس وجہ سے لوگ ہم سے مطلب لوگ کہتے ہیں آپ کے محفلوں میں جائیں کہ آپ تو قرآن پڑھتے نہیں. تو میلاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے ان دنوں میں ایک سیرت کا جلسہ ہوتا ہے, ایک میلاد کا ہوتا ہے. سیرت اپنائی جاتی ہے, میلاد منایا جاتا ہے. اور میرا چیلنج ہے یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں کسی کو بھی بتانا, جہاں پہلی ضرورت پڑی میں خود حاضر ہو جاؤں گا. پوری سیاہ سلطہ میں سیرت کا کوئی باب نہیں, سیرت کا کوئی باب نہیں ہے. ترمذی شریف میں مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا باب ہے کہ حضور کے میلاد کیسی منائی جاتی ہے. تو منانا وہ چاہیے نا جو سیاہ سلطہ میں لکھا ہے. سیرت تو اپنائی جاتی ہے, حضور نے پانی کیسے پیا ایسے پیے گے, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسا کھایا اسے کھائیں گے. تو رب نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ, کیا بات. اللہ نے
تمہارے پاس ایک نور بھیجا ہے جس سے نور سے عبداللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو سید المفسرین ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ نور سے پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نور ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے۔ اور کہتے ہیں اچھا یہ تو حضور نور ہے، تو پھر یہ بتائیے عبداللہ بھی بشر ہے، آمنہ بھی بشر ہے، دو بشر میں نور کیسے آ گیا؟ آمنہ بھی بشر، عبداللہ بھی بشر ہے، تو دو بشر سے نور کیسے آ گیا؟ رب نے کہا سنی گھبرانا نہیں، سورہ نال کو پڑھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ رب نے کہا ان کو بتاؤ، یہ وقوفوں چوپایوں کو دیکھ رہے ہو، گائے بھینس بکری بھیڑ کو نہیں دیکھتے ہو؟ رب نے کہا اسے دیکھو عبرت حاصل ہو، یہ جو دودھ پیتے ہو نا من بین فرث ودم لبنا خالصا، یہ دو گندی نالیوں سے ہو کے نکل رہا ہے، گوبر کی نالی سے خون کی نالی سے ہم اپنا ایک نور جدا کریں جس کو تم دودھ کہتے ہو، اور تو اس کو اللہ کا نور کہا ہے۔ رب نے کہا اگر دو گندی نالیوں سے ایک نور نکال سکتا ہوں تو دو بشر سے حضور کو نہیں لا سکتا۔ دو گندی نالیوں سے نور لبن لا سکتا ہوں، سائغا للشاربین، جسے تم بڑے مزے لے لے کے پیتے ہو، یہ دو گندی نالیوں سے آیا ہے، نہ اس میں گوبر جیسی بدبو ہے، نہ اس میں خون جیسی رنگت ہے۔ تو فرمایا دیکھو اگر میں مصطفیٰ کے نور کو عبداللہ اور آمنہ سے لاؤں، اور دیکھو میں نے نام کیا لکھوایا ہے، 14ویں صدی کے مولوی اتنے جاہل ہیں انہیں آمنہ میں ایمان نظر نہیں آیا اور عبداللہ میں شرک آتا ہے نظر آتا۔ اللہ نے کہا ہم نے کسی کا نام عبدالعزیٰ رکھوایا، کسی کا نام عبدالمطلب رکھوایا، کسی کا نام عبدالطالب رکھوایا، لیکن اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ رکھوایا۔ یہ ایسا اللہ کا بندہ ہے جس سے نور مصطفیٰ آئیں گے۔ اور کسی کا نام کیا شیبہ، کسی کا نام کیا رکھوایا، لیکن حضرت آمنہ کا نام آمنہ اس لیے رکھوایا کہ اگر آمنہ میں ایمان نہیں ہوا تو ایمان ملے گا کیسا؟ ایک نکتی والی بات کر کے ختم کرتا ہوں، اکثر لوگ اس پہ میں تقریری موضوع میں نہیں بیٹھا ہوں، وہاں کو ویسے مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر کہتے ہیں کہ آیت بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدین کے قبور پہ تشریف لے گئے تو آپ وہاں پہ بہت روئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے تو جبریل آ گئے، تو آپ نبی کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کروا۔ اب یہ نکتے والی باتیں ضرور سننا۔ اب کہتے ہیں کہ اگر مغفرت کی دعا حضور کو منع کی گئی تو نعوذ باللہ من ذالک جو جائے لوگ سمجھنے لگے وہ شاید جہنمی تھے اس لیے منع فرما دیا۔ تو منع اس لیے فرمایا علماء کو ابن قرآنی کو سنو، امام جلال الدین سیوطی کو سنو، امام بخاری کو سنو، فرماتے منع اس لیے کیا گیا کہ محبوبی کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بدر اثر میں نے آپ کو بھیجا ہے اس کو ایمان والا نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے آپ دعا نہ کریں کہ 14ویں صدی کا ملا یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے والدین جہنمی تھے اور حضور نے ہاتھ اٹھائے تو انہیں اللہ نے جنت دی، یہ پہلے ہی جنت دی ہے، یہ بخشش کی دعا کیسی۔ اب دیکھیں ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جائے تو وہاں پہ اللہ مغفر خیہ نہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ پڑھتے ہیں اللہم جعل لنا، اس کے گناہ ہے ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کیسی۔ تو فرمایا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہ کریں، یہ پہلے ہی بخشے ہوئے لوگ ہیں، آپ کا آنا ہی کافی ہے، آپ کا آنا ہی کافی ہے۔ اس لیے منع فرمایا گیا حضور کو 7ویں پارے میں کہ آپ مشرکین کی قبروں پہ مت جائیں۔ کہا جی دیکھو حضور کو منع کیا گیا قبروں پہ نہ جاؤ۔ اس میں امام غزالی لکھتے ہیں
اور محیط ابراہی رحمۃ اللہ امام محیط ابراہی لکھتے ہیں فرمایا اس لیے اللہ نے مشرکین کی قبروں پہ جانے سے منع کیا ہے کہ حضور جہاں پہ تشریف لے جائیں اللہ کا عذاب رک جاتا ہے. تو فرمایا محبوب آپ ان کی قبروں کے پاس نہ جائیں, لگاتار ان پہ میرا عذاب اترتا رہے اور یہ عذاب میں گرفتار رہے. بات سمجھ آئیے, یہ سنی باتیں یہ یاد بھی رکھنا ضروری تھی کہ اللہ کریم نجیب صاحب بڑے عاشق رسول ہیں, مجھے انہوں نے دعوت دی, یہ سارے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے, دین سے واپس ڈالے. جب بندے کے پاس اچھا پھل آئے تو کہتا ہے یہ درخت بہت اچھا ہوگا, ان کے والدین بہت اچھے تھے, اللہ انہیں بڑی کی رحمت فرمائے اور ان بھائیوں کو انہوں نے تعلیم دلوائی. یہ ادب احترام والے لوگ ہیں, اللہ پاک ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے, انہیں بھی سلامت رکھے. اللہ ان بھائیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس بے فریاد کی توسط سے اللہ ان کے والدین کی بخشش فرمائے. آمین فرمائے.